السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج شعبان کی 27ویں تاریخ ہو چکی ہے اور ابھی مغرب سے 28ویں شعبان شروع ہو چکی ہے۔ اس مرتبہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، عام متن ہوتا ایسا ہے کہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ تاریخ کے اعتبار سے ہم سے ایک دن زیادہ آگے ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا عام متن، جہاں تک میرا خیال ہے۔ لیکن اس مرتبہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ہمارے یہاں آج 27 تاریخ ہوئی ہے اور مکۃ المکرمہ میں اور مدینۃ المنورہ میں آج 29 تاریخ ہو چکی ہے، اور ابھی مغرب ان کی شروع ہوگی تو مغرب سے یا تو 30ویں تاریخ شروع ہوگی یا پہلا رمضان شروع ہوگا۔ ممکن ہے کہ ان کے یہاں آج تراویح شروع ہو جاوے، اس اعتبار سے ممکن ہے کہ ہمارے یہاں کل بھی تراویح شروع ہو سکتی ہے، چونکہ عام متن ہوتا ایسا ہی ہے۔ لیکن اس مرتبہ پتہ نہیں چلا کہ کیوں ہم ان سے 2 دن پیچھے ہیں۔ خیر، مجھے آپ کو اس مختصر سے وقت میں آپ کو بتلانا یہ ہے، اللہ سے سب سے پہلے ہم سب دعا کر لیں کہ اللہ پاک ہم سب کو زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمان کے دل میں مسجد کی محبت ضرور ہے، وہ مسجد سے بڑی دلچسپی رکھتا ہے، مسجد سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ کئی اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو مسجدوں میں پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہیں۔ آج چونکہ مجبوری کی وجہ سے ان کو گھروں پر نماز پڑھنی پڑتی ہے تو ان کا دل بھی بڑا دکھی ہوتا ہے۔ لیکن میرے پیارو، حقیقت یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ میں بھی لاک ڈاؤن ہے، یعنی سمجھ لو کہ اللہ کے گھر میں اگر ہم نہیں آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر سے انسیت نہیں، بلکہ بہت بڑی ہماری مجبوری ہے۔ اور اس وقت چونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے گھر پر نماز پڑھنے کا ثواب بھی مسجد کے ثواب سے کم نہیں ہوگا۔ مجھے ایک بات آپ کو بتلانی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ فرماتے قرآن کریم میں کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کروں اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتوں میں پوچھ لیا کہ میرے پیدا کرنے والے اللہ، میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، تیری آواز بہت صاف آ رہی ہے، میں تیری ہر بات کو سن رہا ہوں، لیکن اللہ تو مجھے نظر نہیں آتا، اللہ تو مجھے دکھائی نہیں دیتا، اللہ تو مجھ سے کتنا قریب ہے، آواز تیری بہت صاف آ رہی ہے، میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، تیری آواز کو سن رہا ہوں، لیکن تو مجھے نظر نہیں آتا، اللہ تو مجھ سے کتنا قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ، قریب کے بارے میں سوال نہ کرو، بینی و بینک 70,000 حجاب من نور۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ، قریب کے بارے میں سوال نہ کرو، تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک پردے کی مسافت 1,000 سال کی، یعنی تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 سال کا فاصلہ ہے، 70,000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ، اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم مجھ سے بہت دور ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ، میں بہت دور ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر لیا الہ العالمین، تجھ سے اتنا قریب کوئی ہوگا
کہ تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو، تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی حجاب نہ ہو، تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ ہوں گے، ایک نہیں پوری امت آئے گی، اور وہ پوری امت میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اللہ فرماتے میرے نبی موسیٰ سن لو، وہ آخری نبی کی امت کو میں رمضان کا مہینہ نصیب کروں گا، اور رمضان کے مہینے میں ان پر روزے فرض کروں گا۔ جب وہ روزہ رکھیں گے اور افطار کے وقت جب وہ مجھ سے دعائیں مانگیں گے، میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اس وقت میرے اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا، اس وقت میرے اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ میرے پیارو، وہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ سے ہم معافی مانگ لیں، اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر لیں۔ افطار کے وقت ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا والے چاہے کیسی بھی شکلیں بناتے ہو، دنیا والے چاہے ہمیں گھر میں نماز پڑھنے کو کہتے ہو، لیکن اللہ ایک سیکنڈ میں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ایک سیکنڈ میں سارے نظام کو تبدیل کر سکتا ہے، ساری بیماریوں کو ختم کر کے اللہ پاک ہمارے لیے، جیسے ہم پہلے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اللہ ویسے فیصلے آج بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارو، اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سلیم لہو رمضان سلیمت لہو سنہ، او کما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزرا، یعنی رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے میں گزرا، رمضان کا مہینہ عبادات میں گزرا، رمضان کا مہینہ اللہ کو خوش کرنے میں گزرا، رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں گزرا، رمضان کا مہینہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے میں گزرا، رمضان کا مہینہ کانوں کی حفاظت کرنے میں گزرا، رمضان کا مہینہ زبان کی حفاظت کرنے میں گزرا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سلیم لہو رمضان سلیمت لہو سنہ، اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ یعنی جس نے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں عبادت کا پابند بنا دیا، اللہ اس کو پورے سال کے لیے پابند بنا دیں گے، اور جس نے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچا لیا، اللہ اس کو پورے سال گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے پیارو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ بالکل قریب آ گیا ہے، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل ہم روزانہ سنتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، امت پر احسان عظیم کیا ہے، ہم ان کے رسالے کو روزانہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر باتیں آپ کو یہ بتلانی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں دو عبادتیں اہم ہیں۔ نمبر ایک، روزہ ہم سب جانتے اللہ نے فرض کیے ہیں، اللہ ہم سب کو روزے کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اور حدیثوں میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری عبادات کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ جنت نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی روزے کا بدلہ کیا ہے؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزے کا بدلہ خود اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ رب العالمین خود بدلہ دینے والے ہیں۔ لیکن کب؟ جب ہمارا روزہ قبول ہو جاوے، جب ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جاوے۔ اگرچہ گرمی کے رمضان ہے، بڑی شدت کی دھوپ ہے، گرمی کے رمضان کی وجہ سے روزے کو ہرگیز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ میرے پیارو، جب بھی ہم دنیا کی پیاس کو برداشت نہ کرنے کا تصور کریں، دنیا کی بھوک کو برداشت نہ کرنے کا تصور کریں، تو فوراً اس وقت آخرت کو سامنے لے آؤ۔ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ جہنم کی تکلیفیں کیسے برداشت ہوگی؟ اور حدیث میں فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العالمین
العالمین کسی قوم کو تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، جب اللہ پاک کسی قوم کو ذلیل کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ قوم رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور معراج میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مہمان بنے ہیں، آپ کو جنت کے نظارے بھی کروائے گئے، جہنم کے نظارے بھی کروائے گئے، اور جہنم میں امت کے اعمال کے نتیجے میں جو سزائیں ہو رہی تھی وہ سزائیں بھی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی۔ ہمارے نبی نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اوندھے لٹکے ہوئے ہیں، جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یعنی ان کا سر نیچے کی طرف ہے اور پیر اوپر کی طرف ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے ساتھی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسا ذلت والا عذاب دیا جا رہا ہے، جن کو اوندھا لٹکایا ہوا ہے، سر اوپر کی طرف ہے، سر نیچے کی طرف ہے اور پیر اوپر کی طرف ہے، اور ان کے سر کو آگ سے جلایا جا رہا ہے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے محبوب، میرے نبی، یہ آپ کی امت کے رمضان کے روزہ چھوڑنے والے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے رمضان کے مہینے کا روزہ ضرور رکھنا ہے، اللہ پاک حالات کو دور کر دے گا۔ اب رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، جیسے اللہ ہمیں مسجد میں دیکھتا تھا ویسے اللہ ہمیں گھر میں بھی دیکھتا ہے، جیسے اللہ ہماری عبادتوں کو مسجد میں قبول کرتا تھا ویسا ہی اللہ ہماری عبادتوں کو گھر میں بھی قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہر ایک کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ آپ نے وہ بات سنی ہوگی نا، اللہ پاک تو کیسے سنتا ہے، اور میں دعا کی اہمیت پر پہلے ساری باتیں آپ کو بتلا چکا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی، جس کو ہم اپنی گجراتی زبان میں کہتے کیڑی کو یہ تمنا ہوئی کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں۔ آپ کے دل میں تو ابھی یہ تمنا ہوگی کہ ہم مسجد میں نمازیں پڑھیں، ہم مسجد میں عبادتیں کریں، لیکن کیڑی کے دل میں تمنا ہوئی کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں اور میں بیت اللہ میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ نے کیڑی کی دعا کو سن لیا، چونٹی کی پکار کو سن لیا، اور اللہ پاک نے چونٹی کے لیے فلائٹ کا انتظام کیا۔ وہ کون سی فلائٹ تھی؟ کبوتر کا انتظام کیا، اور چونٹی کے دل میں بات ڈالی کہ کبوتر کے اوپر چڑھ جا۔ کبوتر نے اس کو حرم میں پہنچا دیا۔ تو جب چونٹی کے دل کی بات کو اللہ پاک سن لیتا ہے، ہم تو اشرف المخلوقات میں ہیں، ہم تو انسان ہیں، انسان۔ اللہ ہمارے دلوں کی تمناؤں کو نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ دل میں خواہش ہو رہی ہے الہ العالمین مسجد میں سجدے کیے جائے، اللہ تو مسجد کے دروازے کھول دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بیماری کو تو ختم کر دے، اس لیے کہ مجبوری بھی ہے ایسی کہ ہم مسجد میں جا نہیں سکتے ہیں۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے رولز کو فالو کرنا بھی یہ ایک شریعت کا حکم ہے۔ اور میرے پیارو، ایک بات میں آپ کو صاف بتلاؤں، اس وقت چونکہ پہلے جب مسجدیں کھلی تھی اس وقت گھر پر نماز پڑھنا گناہ تھا، مسجد میں نماز پڑھنا ثواب تھا۔ گھر میں نماز پڑھنے سے فریضہ ادا ہو جاتا تھا لیکن نماز میں وہ برکت حاصل نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس مرتبہ مجبوری ہے، اگر کوئی آدمی شریعت کے رولز کو فالو کیے بغیر اپنی نماز کو مسجد میں پڑھتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ گھر میں میری نماز مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتی، تو یہ اس کا نظریہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اس وقت گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میں نے کہا نا، اس مہینے کی دو عبادتیں اہم ہیں۔ نمبر 1 روزہ، جس کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، کیسی بھی مجبوری ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس نے ساری زندگی کے روزے رکھ لیے صرف ایک روزے کے کفارے میں، پھر بھی رمضان المبارک کے ایک روزے کی برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنی اہمیت والا ہے یہ ایک روزہ۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو بھی امتی مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے گا اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو کھوٹ سے، وساوس سے
پاک اور صاف فرما دیں گے۔ تو میرے پیارو، روزہ اللہ کی محبوب عبادت ہے، اور اللہ ہمیں روزہ رکھوا کر ہمارا نقصان کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہمیں بہت بڑے مقام اور مرتبے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور صرف تم پر ہی نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، لیکن آگے مقصد بتلایا لعلکم تتقون۔ تم نے دنیا کی زندگی غفلت میں گزاری ہے، وہ غفلت کی چادر کو اتارنے کے لیے، تاکہ تمہارے دل میں میرا ڈر آ جائے، تمہارے دل میں میری محبت آ جائے، تمہارے دل میں میرے احکام کے مطابق اور میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور اللہ کے قرآن کریم میں فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایام معدودات، میں نے کوئی 1 سال کے روزے فرض نہیں کیے، میں نے کوئی 6 مہینے کے روزے فرض نہیں کیے، میں نے کچھ چند گنے چنے دن کے، جیسے ہر اسلامی تاریخ کسی کو یاد نہیں رہتی، لیکن رمضان کی تاریخ یاد رہتی ہے۔ آج پہلا روزہ، ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں آج پہلا رمضان ہے، یا پہلا روزہ، یا دوسرا روزہ، یا تیسرا روزہ، تو جو چیز گنی جاتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے، وہ مقدار میں کم ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں ہیں، مجبوری ہے، جن ایام میں اللہ پاک کی طرف سے نمازیں معاف ہے، ان ایام میں روزے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن روزے کی بعد میں قضا کر سکتی ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے کسی کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو روزے کی اہمیت سمجھنے کی اور روزہ رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری عبادت اس مہینے میں تراویح قرآن کریم سے پڑھنا سنت ہے، اور پورے مہینے میں قرآن کریم پڑھنا سنت ہے۔ قرآن کریم سے پڑھنا ایک مستقل سنت ہے، اور پورے مہینے تراویح کا پڑھنا یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ مجبوری ہے، آپ کا دل تو بڑا چاہتا ہوگا کہ اللہ کے قرآن کو سنیں، اور ضرور اس وقت آپ گھر پر تراویح پڑھو گے، چاہے علم طرح سے پڑھو گے، چاہے آپ کے پاس حافظ کا انتظام ہے، قرآن کریم سے پڑھو گے، 10 صورتوں سے پڑھو گے، 10 صورتیں یاد نہیں ہے 2 صورتوں سے پڑھو گے، لیکن تمہارے جو جذبات ہیں ان جذبات کی اللہ پاک قدر کرے گا، ان جذبات کی اللہ پاک قدر کرے گا۔ اگرچہ تم تراویح پڑھتے ہو علم طرح سے، لیکن نامہ اعمال میں لکھا جائے گا قرآن کریم سے، اس لیے کہ اللہ پاک دلوں کو جانتے، میرے بندے کی دل کی کیفیت کیا ہے، میرے بندے کے جذبات کیا ہے۔ اللہ پاک کے یہاں جذبات کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس لیے تو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی اس وقت اس نے کی نہیں ہے، لیکن ارادہ کر لیا، جیسے مثال کے طور پر ہم نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ کل انشاءاللہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، حالانکہ ابھی پڑھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے صرف ارادہ۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ فرشتہ تہجد کی نماز لکھ دیتا ہے کہ فلانے بندے نے یا فلانی بندی نے تہجد کی نماز پڑھ لی، لیکن اگر جب پڑھ لیتا ہے، ابھی پڑھی نہیں، صرف ارادے پر لکھ دی گئی، لیکن جب پڑھتا ہے تو 10 لکھ دیتا ہے۔ اسی کے بالمقابل جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، ابھی دل میں ارادہ کیا ہے گناہ کا، گناہ کیا نہیں ہے، مثال کے طور پر اس نے غلط دیکھنے کا ارادہ کیا یا غلط سننے کا ارادہ کیا، ابھی کیا نہیں ہے وہ گناہ، تو اس وقت لکھا جاتا نہیں ہے جب تک کہ وہ گناہ نہ کرے۔ اور جب گناہ کر بھی لیتا ہے تو ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گناہ لکھنے والا فرشتہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے، الہ العالمین یہ تیرا فلانا بندہ، یہ تیری فلانی بندی، اس نے فلانا گناہ کیا ہے، کیا میں اس کو رجسٹر میں لکھ لوں؟ اللہ کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے؟ فرشتے انتظار کرو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، لیکن توبہ نہیں کرتا، اس کے بعد گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوسری عبادت تراویح ہے، اپنے گھر میں رہ کر اس کو ضرور ادا کرنا ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ مکمل نہ ہو جائے۔ پھر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں میرا کوئی امتی رات کو عشاء کے بعد کی نماز پڑھتا ہے، یعنی تراویح کی نماز۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ہر نماز میں سجدہ ہوتا ہے، اللہ پاک ایک سجدے کے بدلے میں اسے 1500 نیکیاں نصیب فرماتے ہیں، صرف ایک سجدے کے بدلے میں۔ اب تراویح کی 20 رکعتوں میں کتنے سجدے وہ آپ گن سکتے ہیں، 2 رکعت میں 4 سجدے، تو 2 رکعت کی 6000 نیکیاں۔ حدیث پاک میں سجدے کی نیکیوں کو بیان کیا۔ قیام کا ثواب تو اللہ ہی جانتا ہے، رکوع کا ثواب تو اللہ ہی جانتا ہے، قاعدے کا ثواب تو اللہ ہی جانتا ہے، جلسے کا ثواب تو اللہ ہی جانتا ہے، صرف سجدے کا ثواب بیان فرمایا۔ پھر حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جو بھی امتی تراویح کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ آج دنیا میں لوگوں کو اچھے سے اچھے گھروں میں رہنے کی تمنا ہوتی ہے، لیکن حدیث پاک میں جنت کے گھر کی کیفیت سن لو۔ ایسا گھر، آج کوئی مالدار ہوگا تو اس کے گھر کے 2 دروازے ہوں گے، کسی کے گھر کے 3 دروازے ہوں گے، کسی کے گھر کے 4 دروازے ہوں گے، کسی کے گھر کے 5 دروازے ہوں گے، کسی کے گھر کے 10 دروازے ہوں گے، لیکن حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس امتی کے گھر کے جنت کے گھر کے 60,000 دروازے ہوں گے، 60,000 دروازے ہوں گے، اور ایسا گھر جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ لیکن میرے پیارو کب؟ جب تراویح پڑھنے پر اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے، اور ہمارے نبی کی زبان پر ہمیں یقین ہونا چاہیے دنیا تو ایک دن چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، کتنے بھی اچھے بنگلے میں رہو، کتنے بھی اچھے مکان میں رہو، ٹھکانہ تو جنت ہے انشاءاللہ، اگر دنیا کی زندگی اللہ کو راضی کر کے گئے ہیں۔ پھر حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیارو ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ دعا کرتا ہے ہمارے حق میں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور میں نے پہلے آپ کو بتلایا تھا اگر کوئی گنہگار بندہ بھی ہمارے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے والے بندے کے لیے یا روزہ رکھنے والی بندی کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سحری سے لے کر افطار کے وقت تک 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں موجود ہے فرشتے اللہ کی وہ جماعت جن سے کوئی گناہ نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتے فرشتوں کی جماعت وہ جماعت ہے جن سے کوئی گناہ نہیں، جن سے کوئی نافرمانی نہیں، جن سے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں۔ تو روزہ رکھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور آگے حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں میرا امتی نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی نماز ہو، چاہے دن کی نماز ہو، رات کی نماز ہو، نماز میں سجدہ ہوتا ہے، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ پاک اسے جنت میں ایک درخت نصیب فرمائیں گے، ایک جھاڑ نصیب فرمائیں گے۔ اور اس درخت کی، اس جھاڑ کی کیفیت حدیث پاک میں یہ بیان فرمائی، ایسا درخت ہوگا جس کے سائے کے نیچے آدمی چلے گا تو 500 سال کا راستہ ہوگا۔ تو میرے پیارو یہ فضائل تو آپ ہر سال سنتے ہیں اور سنتے بھی رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گھر میں رہ کر ہم اللہ سے دور نہ ہو جائے، اور یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے بعض چاہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کیا کرے، مسجد میں آتے تھے، نماز کا اہتمام کا بڑا شوق ہوتا تھا، نماز پڑھ لیتے تھے، گھر میں نماز میں ویسی سستی ہوتی ہے
کہ پوچھو مت۔ میرے پیارو یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اگر اس جگہ میں بھی ہوتا تو میں بھی اپنے بارے میں یہی سوچتا کہ گھر میں رہ کر نماز کون پڑھ سکتا ہے، گھر میں رہ کر کس کے پاس فرصت ہوتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک مزہ ہی الگ تھا۔ اللہ ہم سب کو جماعت کی نماز جلد سے جلد نصیب فرمائے، اور دل سے دعا کر لو موت تک نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میں ان لوگوں سے کہوں گا جو رمضان کے مہینے میں بھی نماز کے لیے سستی کرے، عام دنوں میں سستی کر لی، گناہ ضرور ہیں، اللہ کی ناراضگی والا کام ضرور ہے، لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلیم لہ رمضان سلیمت لہ سنہ، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزرا اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ اب رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو نماز کے لیے فارغ نہ کیا، اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے فارغ نہ کیا، رمضان کے اندر بھی ہم دنیا کے جمیلوں میں مصروف رہے، تو باقی کون سا وقت ہوگا کہ جس میں ہم اللہ کو راضی کریں گے؟ ہر چیز کی ایک سیزن ہوتی ہے، یہ نیکیوں کو کمانے کی سیزن ہے۔ اور میرے پیارو انسان کی فطرت میں گناہ کرنا ہے، نافرمانی کرنی ہے، انسان کی فطرت میں ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنی بندیوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے اور میری بندیاں جہنم کے حوالے ہو جاوے، اللہ تو جنت میں پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک کچھ موقع نصیب فرماتے ہیں، کبھی شب برات لا کر دے دی، کبھی رمضان کا پورا مہینہ لا کر دے دیا، اور بخاری شریف کی حدیث کے موافق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات میں، رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العالمین اعلان کرتے حل من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، آج میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ بخاری شریف کی حدیث کے موافق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین ساری ضرورتوں کا نام لے کر اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے روزی کا سوال کرنے والا، آج میں اسے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے بیماریوں سے شفا مانگنے والا، تندرستی مانگنے والا، ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے، آج میں اسے اپنے فضل و کرم سے شفا نصیب فرما دوں۔ تو میرے پیارو اللہ تو ہر رات رمضان کی رات میں اعلان کریں گے، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے اعلان پر ہم لبیک کہہ دیں، اللہ کے اعلان کو ہم سن کر کھڑے ہو جائے۔ تو میرے پیارو کم سے کم 5 وقت کی نماز تو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، جو فرائض ہے اس کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نوافل کا اہتمام کرو گے تو نوافل کا اہتمام کرنے پر فرائض کا ثواب ملے گا۔ یہ سب باتیں ہم ہر سال سنتے ہیں، لیکن اس وقت مجھے آپ کو بتلانا یہ تھا کہ فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، فرائض کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بس ایک واقعہ میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک غریب صحابی، مزدوری کرنے والے صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا میرے محبوب میں آپ کے پاس اپنے اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنے اونٹ کی فریاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، میرے صحابی بتاؤ تو صحیح اپنے اونٹ کی کیا فریاد کرنے آئے ہو، اپنے اونٹ کی کیا شکایت کرنے آئے ہو؟ وہ غریب مزدور صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی میرا ایک اونٹ ہے، میں اس کو اچھے سے اچھا کھانا بھی کھلاتا ہوں، اس کا پورا خیال رکھتا ہوں، اس کی اچھے سے اچھی تربیت، اس کی اچھے سے اچھی پرورش کرتا ہوں، لیکن ہوتا یہ وہ بھی میرا کام کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کبھی کبھی یہ رات کو ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے، مجھے سکون کی نیند نہیں آتی۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک صحابی کی بات کو سن لیا اور صحابی سے فرمایا کہ میں نے آپ کی بات کو تو سن لیا ہے، اب آپ اپنے اونٹ کو بلاؤ، میں آپ کے اونٹ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ صحابی نے فریاد کی کہ میرا اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا، سخت اور ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کی بات کو سن لیا ہے، اب آپ کے اونٹ کو بھی دربار رسالت میں حاضر کرو تو آپ کے اونٹ سے پوچھیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اونٹ کو بلانے کا حکم بھیجا اور اونٹ دوڑے دوڑے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا اور اس طرح ادب سے بیٹھا جیسے ہم اتحیات میں ادب سے بیٹھتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے سوالات شروع کر دیے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے جانوروں کی زبان کا بھی علم دیا تھا، آپ تو پورے
پورے عالم کے تمام مخلوق کے نبی ہیں، تمام کائنات کے آپ سردار ہیں۔ اب اونٹ سے سوال کر لیا کہ تو اپنے مالک کو کیوں پریشان کرتا ہے، اپنے مالک کو رات کو سونے کیوں نہیں دیتا، کیوں اس کی نیند خراب کرتا ہے؟ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے، اونٹ نے رونا شروع کر دیا، اور اونٹ کہہ رہا ہے میرے محبوب، میرے مالک تو بہت اچھے آدمی ہیں، میرا پورا خیال رکھتے ہیں، میں بھی ان کا کام کرتا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے میرے مالک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں۔ ہماری طرح ارادہ نہیں ہے جیسے کہ آج بھروچ گئے تھے، رات کو تھکے ہوئے ہیں تو نماز نہیں پڑھی، آج وڈودرا گئے تھے نماز نہیں پڑھی، تھکے ہوئے ہیں، آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، آج بزنس میں لیٹ ہو گئے۔ ہماری طرح ارادہ نہیں ہے، صرف کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، عشاء کی نماز چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہوتا نہیں ہے، لیکن نیند ان پر غالب آ جاتی ہے، چونکہ پورے دن مزدوری کی ہوتی ہے، غریب ہے، پورے دن مزدوری کی ہوتی ہے، نیند ان پر غالب آ جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوتی نہیں ہے اور وہ بغیر نماز کے سو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی، میں رات کو اس لیے سخت آوازیں نکالتا ہوں کہ کل قیامت میں اللہ نے پوچھا کہ تیرا مالک بغیر نماز کے عشاء کی نماز کے سویا تھا اور تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک اونٹ ہے، اونٹ جانور جس پر کوئی جنت نہیں، جس پر کوئی جہنم نہیں، وہ اللہ کے سامنے اپنے مالک کی ایک نماز چھوٹنے کا حساب دیتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ روایت میں بیان فرمایا، اونٹ کہتا ہے اللہ کے نبی، میرا مالک بغیر نماز کے سویا، مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا عذاب مجھ پر نازل نہ ہو جاوے، اس لیے کہ پوری رات جو بغیر نماز کے سویا ہے، پوری رات اس پر لعنتیں برستی ہیں، کہیں اللہ کی لعنتیں مجھ پر برسنا شروع نہ ہو جاوے۔ تو میرے پیارو، ایک اونٹ کو تو اپنے مالک کی نماز کی بڑی فکر ہے کہ میرے مالک کی ایک بھی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، حالانکہ وہ تو جانور ہے، جانور۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں، گھروں میں قید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود نماز کے بارے میں جواب کا کوئی احساس نہیں۔ اللہ سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو گھروں میں رہ کر نمازوں میں سستی ہرگیز نہ کرو، نمازوں کو ضرور پڑھو، گھر میں اسی طریقے سے، اسی استحضار کے ساتھ نماز پڑھو جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو حضرات مالدار ہیں، جن کو اللہ نے بڑا گھر نصیب فرمایا ہے، وہ ایک کمرہ عبادت کے لیے متعین کر دے، کچھ دن کے لیے اس کو مسجد سمجھے کہ بس یہ ہماری عبادت کا کمرہ ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، میں قسم کھاؤں تو شاید غلط نہیں، آپ کے گھروں میں تو ہر گھر میں الحمدللہ ریسیور دیا ہوا ہے، اسپیکر دیا ہوا ہے، جن گھروں میں اذان کی آوازیں گونجتی ہے، قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں گونجتی ہے، ان گھروں میں کوئی جنات اور شیاطین کے اثرات ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہوتے بھی ہیں تب بھی یہ آوازوں کو سن کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک نے گھر میں نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ اللہ پاک تو ہمارے جذبات کو دیکھنا چاہتا ہے، میرے بندے میں ماننے کا کتنا جذبہ ہے۔ تو ہمیں ابھی گھروں میں نماز پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب مجھے رمضان کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتلانی تھی کہ تراویح تو آپ کو گھر پر پڑھنی ہے، لیکن عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عصر کی اذان ہوگی، ہماری یہ مدینہ مسجد کرماڑ کی میں بات کر رہا ہوں، عصر کی اذان ہوگی تو عصر کی اذان کے آدھے گھنٹے یا 40 منٹ کے بعد کچھ دیر درس حدیث کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ، یعنی مکمل وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا، جیسا تعلیم ہوتی ہے کچھ بڑھ کر اس سے، ورنہ جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ویسا نہیں کہ آپ کو افطار کا وقت انتظار کروایا جائے، بلکہ رمضان کا اکثر مہینہ تو عبادات میں ہی گزارنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے میں ہی گزارنا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام کو ہم روزانہ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی اذان کے آدھے گھنٹے کے بعد آدھا گھنٹہ روزانہ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو میں تمام احباب سے جو مجھے گھروں میں سن رہے ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے آپ کو فارغ کر کے
ریسیور کے سامنے اپنے آپ کو متوجہ ہو کر بٹھاوے، اس تصور کے ساتھ جیسے مسجد میں ہم کسی دینی بات کو کتنا دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ پاک آپ کے سننے کی برکت سے مجھ جیسے نالائق کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ سے دل سے دعا کر لینی ہے، اللہ ہم نے دین کی باتیں بہت سنی ہیں، قرآن کریم کا پیغام بھی بہت سنا ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی بہت سنا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں مجھے آپ کو بتلانی تھی۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی اور خاص طور پر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج مکے میں 30 شعبان ہوگی یا پہلی رمضان ہو سکتی ہے، ممکن ہے ہمارے یہاں کل بھی تراویح ہو سکتی ہے اور غالباً ہوگی پرسوں ہی، لیکن کل کا بھی امکان ہے۔ اگر کل تراویح ہوگی تو انشاءاللہ ہم تراویح کی نماز پڑھیں گے، اور روزانہ جو فضائل کا رسالہ جو ہم سنتے ہیں حضرت شیخ الحدیث کا، وہ عشاء کی تراویح کے بعد آپ کو 3 منٹ یا 5 منٹ سنایا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کل تراویح نہیں ہوگی تو کچھ ضروری باتیں جو رمضان میں کرنے کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما